مولانا روم نے ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے. ہائے ہائے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، تو جب کھانا کھا رہا تھا تو ایک لقمہ اس کے حلق میں اٹک گیا. پانی پیا، کوشش کی، جب ساری کوششوں کے باوجود لقمہ نیچے نہیں جا رہا اور نہ باہر آ رہا ہے. باہر آ جائے تو تب بھی جان چھوٹ جائے، چلو نیچے چلا جائے تو پھر بھی آسانی ہو جائے. نہ باہر آ رہا ہے نہ اندر جا رہا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اب کیا ہوا کہ وہ پریشان، دوائی پی، پانی پیا، کچھ کیا، آرام نہیں آ رہا تھا اور بندے کی جان اٹکی ہوئی تھی، گلے کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو تو بندہ اندازہ کر سکتا ہے کہ کتنی مشکل ہوگی. اللہ جانے نہ دیکھ نیچے تو کوئی بھیج کے دکھائے. بوڑھا بندہ بنتا ہے، ایک لقمہ اندر پھنسا دے تو عمران خان صاحب کیا کریں گے، وزیر کیا کریں گے، امیر کیا کریں گے. ایک لقمہ تیرے گلے میں اٹکا دے تو تیرے پاس کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا یار. تو ہر لمحہ اس ذات کا محتاج ہے. شکر کر کے اس نے صحت و عافیت عطا فرمائی، اس نے مہلت دی ہے، اس نے نوازا ہے. لیکن حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب فرماتے ہیں ایسے فرعونوں کے لیے آپ فرماتے ہیں چکی آہستہ آہستہ پیسے تو بڑا باریک پیستی ہے. یہ دلیل دیتے ہیں حکیم الامت، فرماتے ہیں اگر ڈھیل مل رہی ہے خوف خدا کا کر، یہ آہستہ پیس رہی ہے. جو آہستہ آہستہ پکتی ہے اس کی ہڈیاں بھی گال دیتی ہے. اللہ کے امر کے بغیر کیسے نیچے جا سکتا تھا، نہ باہر نکل سکتا تھا. بڑے ترلے لیے، کوشش کی، پتا چلا کہ ایک فلاں بازار میں حکیم صاحب ہیں لیکن وہ اللہ والے بھی ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں وہ مرتا کیا نہ کرتا. وہ گیا، اسے اٹھا کے لے کے گئے، اس حکیم صاحب کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا بھی کیا ہوا ہے؟ حضور ہونا کیا ہے، جان پہ بنی ہوئی ہے، لقمہ پھنس گیا ہے، بس اتنی بات تھی. فرمایا صبح تو بڑے نعرے لگا رہا تھا تو. اللہ والے تو خبر رکھتے ہیں نا، انہیں تو پتا ہوتا. ہاں صبح تو بڑی باتیں کر رہا تھا. عرض کی حضور چھوڑیں اس بات کو، میرا کچھ کرے، میری جان پہ بنی ہوئی ہے. آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے ایسے کیا، ایسے کیا. بعض ہاتھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر قوت عیسوی ہوتی ہے. ایسے کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ایسے ہوا تو لقمہ باہر ہو گیا. پاس ان کا مرغا تھا، اس نے اس کو کھا لیا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے سمجھا ہے، یہ رزق مرغے کے نصیب میں تھا، تیرے حلق سے بھی سائیوں نے واپس کرا دیا ہے، تو ایسے ٹینشن لے رہا ہے کہ ایک لقمہ بھی اگر تیرے نصیب میں نہیں تو جہاں بیچ کے بھی وہ واپس کرے گا. کوشش تیری تو ہوگی ادھر تک جائے. اب دانتوں کی فوج نے اسے ایسے پکڑا اور چبایا بھی اور پورا تسلی کی، نیچے بھی کر دیا، لیکن آگے کچھ کام تو اللہ نے اپنے ذمہ بھی لیے ہوئے ہیں جی. تو وہ نکلوایا، اس مرغے کے اندر پہنچایا. آواز آئی جو ہم نے مقدر میں لکھا ہے وہی ملے گا، اس کے علاوہ نہیں مل سکتا. آج ایسی ٹینشن لے رہا ہے جی میری دکان تے کم آمدن تے فلانے دی دکان تے زیادہ آمدن، میری دکان تے پتہ نہیں کسے کچھ کر دیتا ہو. اللہ کے بندے ایسا کر، توکل کر اللہ پر، اللہ کا ذکر کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کر. جو گاہک تیرا ہے سارے بازار سے پھر کر بھی تیری دکان پہ آئے گا، وہ کہیں نہیں جائے گا. جو تیرے مقدر میں اللہ نے لکھا. یار ایمان کو تو مضبوط کرو نا. جب ایمان کو مضبوط کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کے بادل برسیں گے. حضور نے فرمایا کافروں کو بھی اللہ گمان کے مطابق دیتا ہے کہ یہ بت دیتے ہیں، اللہ دیتا تو اللہ ہے، لیکن فرمایا ان کا گمان غلط ہے. فرمایا میری امتی کا گمان درست ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے. فرمایا اللہ گمان کے مطابق دیتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے نکلو. فلاں کے پاس زیادہ ہے تو میرے پاس تھوڑا ہے، تو فلاں کے پاس زیادہ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. وہ مقدر پہ راضی ہو جا کہ جو اللہ نے دیا تیرے لیے اچھا فیصلہ کیا مالک نے، تو تجھ پہ کرم ہو جائے گا، تجھ پہ مہربانی ہو جائے گی، آسان زندگی تیری ہو جائے گی.